ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس سے کم جو گناہ ہوں گے اس میں سے جسے چاہے گا بخش دے گا۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بے شک اس نے بہت دور کی گمراہی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ مشرک جہنمی ہے، مشرک دنیا اور آخرت میں تباہ ہے، مشرک اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ مشرک کی بھی بخشش نہیں اور کافر کی بھی بخشش نہیں ہے، بات ہے ایمان کی سلامتی کی۔ تو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ کتنا بھی گناہگار ہو جنت میں ضرور جائے گا، گناہوں کی سزا پا کر جائے گا، اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا یا شرک پر ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اسی لیے تمام بزرگان دین یہی دعا کرتے یا اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ تو یہاں بات ہے شرک کی اور کفر کی۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہرا لینا، اللہ کے مد مقابل کسی کو سمجھنا۔ مثلا یہ سمجھنا کہ جس طرح ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کسی اور کی بھی پوجا کر سکتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ جیسے ہندو شرک میں مبتلا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا یہ سمجھنا کہ جس طرح اللہ تعالی کی ذات ہے اسی طرح کوئی اور ذات بھی اللہ کی طرح ہو سکتی ہے، تو اسے شرک فی ذات کہتے ہیں۔ جیسے یہودی اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور آپ یہ سمجھیے گا کہ باپ اور بیٹے میں مماثلت ہوتی ہے، تو یہ خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کو خدا کی مثل سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ باپ کی شکل اور بیٹے کی شکل ملتی ہے۔ اس مناسبت سے یہ شرک فی ذات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے شرک فی صفات۔ شرک فی صفات کی یہ معنی ہے کہ جو اللہ تعالی کی صفات ہیں ویسی ہی صفات بندے کے لیے سمجھی جائیں اور اس میں برابری ہو، بندے کو کسی ذات کو اللہ کے مقابل سمجھا جائے۔ مثلا یہ سمجھا جائے کہ اس کا علم ذاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، یا یہ سمجھا جائے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے، تو اس طرح کی صفات سمجھنا یہ شرک فی صفات ہے۔ الحمدللہ مسلمان نہ تو عبادت میں کسی کو شریک مانتا ہے، نہ ذات میں کسی کو شریک مانتا ہے، اور نہ صفات میں شریک مانتا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی ہم جو بھی صفت مانتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ وہ باذن اللہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کی صفات ذاتی ہیں، بندے کی صفت عطائی ہے۔ جب ذاتی اور عطائی میں فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی۔ میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں، وہی مثال پھر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور کے متعلق سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ حضور رؤوف اور رحیم ہے، اللہ بھی رؤوف اور رحیم، حضور بھی رؤوف اور رحیم۔ قرآن بیان فرما رہا ہے، قرآن شرک کی تعلیم تو دیتا نہیں ہے، تو بظاہر تو برابری محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ بھی رؤوف اور رحیم، حضور بھی رؤوف اور رحیم۔ نہیں، فرق ہے۔ فرق اس طرح ہے کہ اللہ کا رؤوف اور رحیم ہونا ذاتی ہے اور حضور کا رؤوف اور رحیم ہونا اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ رؤوف اور رحیم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اور حضور رؤوف اور رحیم ہیں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہیں۔
اللہ کا رؤوف اور رحیم ہونا ہمیشہ سے ہے، اور حضور کا رؤوف اور رحیم ہونا اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے بنایا۔ تو جب اتنا فرق ہو گیا تو برابری نہ ہوئی، جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ آیا۔ اس کی مزید تفصیل جاننا ضروری ہے، اس کے لیے اس کیسٹ کو حاصل کیجئے، شرک کی حقیقت، اور اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، معیار ہدایت۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ کافر، یہ مشرکی عورتوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، عورتوں کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے کہا گیا اناسن مانے عورتیں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ مشرکین مکہ نے جو بت بنائے تھے، ان بتوں کی شکلیں عورتوں جیسی تھی، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک بعض بت تو اس طرح بنائے تھے گویا کہ لباس کے بغیر بنائے گئے ہیں۔ تو وہ اس طرح نعوذ باللہ من ذالک، آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا مطلب، کہ عورتوں کی شکل کے بھی بت بناتے اور انہیں بے لباس بھی رکھتے، ایسے نادان لوگ تھے۔ پھر جو بت عورتوں کی شکل میں نہ ہوتے لیکن پھر بھی انہیں اس طرح زیورات پہناتے جیسے عورتوں کو زیورات پہنایا جاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے بتوں کے نام لات، عزا، منات جو رکھے تھے، یہ سب عورتوں کے نام ہیں، تو بتوں کے نام بھی عورتوں پہ رکھے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں آج کل ہندو دیوی کر کے بعض بتوں کو پکارتے ہیں، دیوی، دیوی یہ مونس لفظ ہے، تو یہ بتوں کے لیے مونس لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، بعض بت مونس کی شکل میں بناتے ہیں، بعض بتوں کو عورتوں کی طرح زیورات پہناتے ہیں۔ تو ان مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یوں تو بڑے مرد بنتے ہو، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ عورتوں کے سامنے سجدے کرتے ہو، عورتوں کی شکل کے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ شیطان مردود کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ عقل انہیں شیطان نے دی تو یہ شیطان کی باتیں مانتے ہیں۔ لعنہ اللہ، اللہ نے شیطان پر لعنت فرمائی۔ وقال، اور شیطان بولا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، ضرور بضرور میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لوں گا۔ شیطان نے اللہ کی جناب میں چیلنج کیا کہ تیرے بندوں میں سے کئی لوگوں کو میں گمراہ کر دوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور شیطان نے کہا اور ضرور بضرور میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور میں انہیں لمبی امیدیں دوں گا۔ آج ہم بھی لمبی امیدوں میں وابستہ ہیں، ابھی توبہ نہیں کرتے، ذرا حج کر کے آ جاؤں پھر بالکل نیک بن جاؤں گا، ذرا رمضان آ جائے پھر پکا نمازی بن جاؤں گا، ذرا ان بچوں کی شادی سے فارغ ہو جاؤں پھر اس کے بعد سنت پر عمل کروں گا، ذرا کام دھندوں سے فارغ ہو جاؤں، بڑھاپا آ جائے تو بڑھاپے میں کیا کرنا ہے، ہم اللہ اللہ ہی کریں گے۔ لیکن بڑھاپا کس نے دیکھا، بچوں کی شادی سے فارغ کب ہوں گے، حج کرتے ہوئے کس نے دیکھا ہے، ہو سکتا آج اور ابھی موت آ جائے۔ تو یہ لمبی امیدیں شیطان دیتا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا، پھر ضرور بضرور وہ جانوروں کے کانوں کو چیریں گے۔ مشرکین مکہ نے ایسا کیا کہ جب اونٹنی 5 مرتبہ بچے کو جن دیتی تو پھر اس اونٹنی کا نام وہ بحیرہ رکھتے اور اس کے کان کو چیر دیتے اور کہتے جس اونٹنی کا کان چیر دیا جائے اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کے اوپر سوار ہونا بھی حرام ہے، اس کا دودھ پینا بھی حرام ہے، اس لیے کہ یہ اونٹنی ہم نے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دی ہے۔ ضرور بضرور وہ جانوروں کے کان چیریں گے۔ شیطان نے کہا اور لوگوں نے ایسا کیا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا
کہ وہ اللہ کی پیدائش کو اور اللہ کی بناوٹ کو چینج کریں، تبدیل کریں۔ اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مرد عورت کی نقل کرے یا عورت مرد کی نقل کرے، اس سے مراد یہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے داڑھی شریف عطا فرمائی مرد کے لیے، تو اسے مون دینا یہ بھی شیطان کی پیروی ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو چینج کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیں بنانا، آئی برو جو بنائے جاتے ہیں، اسے بھی اس آیت کریمہ کے تحت حرام کہا گیا۔ بعض خواتین اپنے بالوں میں نقلی بال جوڑتی ہیں، نقلی بال سے مراد انسانی بال، وہ جوڑ کر بالوں کو لمبا کرتی ہیں، یہ بھی حرام کہا گیا۔ ہاں، چند چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مستثنا فرمائی۔ تو احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ ہے کہ سر کے بال مرد کے لیے کاٹنا جائز ہے، عورت نہیں کاٹ سکتی جب تک شرعی اجازت نہ ہو۔ اسی طرح جسم کے اور بال جو بھووں، پلکوں اور داڑھی شریف کے علاوہ ہوں، مردوں کے لیے وہ بال کاٹنا جائز ہیں، عورتوں کے لیے بھی جائز ہیں۔ عورت کے لیے داڑھی شریف اگر عورت کی نکل آئے تو اس کا کاٹنا عورت کے لیے مستحب ہے۔ ہاں، مرد کے لیے داڑھی کے بال کاٹنا حرام ہے جب تک ایک مٹھی داڑھی نہ ہو جائے۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل نہ بھی کرتے ہوں تو اس پر ایمان لانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہم اس بات کو ضرور مانیں، عمل نہ کرنا اور چیز ہے، لیکن جو غلط ہے اسے غلط تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ داڑھی شریف ایک مٹھی کا رکھنا واجب ہے، اس سے کم رکھیں گے تو بھی گناہ ہے، اور داڑھی شریف بالکل کلین شیو کر دیں گے یہ بھی گناہ ہے۔ ایک مٹھی اس طرح ہم لیں گے کہ داڑھی شریف کے بالوں کو ہاتھوں میں لیں گے اور تھوڑی جو ہے یہ ہاتھوں میں نہ آئے، صرف بال ہی ہوں، تو بال ہاتھ میں لے کر پھر مٹھی بنائیں گے اور مٹھی سے باہر جو بال ہوں وہ کاٹیں گے۔ اگر داڑھی شریف ایک مٹھی سے کم ہوئی تو بھی حرام ہے، اور داڑھی شریف بالکل ہی ختم کر دیں گے، کلین شیو ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو کم از کم اس غلط کو غلط ضرور مانیں کہ ہم کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں اگر ایک مٹھی سے کم کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردانہ نقل کریں۔ غور کرنا چاہیے ان خواتین کو اور ان بچیوں کو بھی کہ جو مردانہ لباس پہنتی ہیں یا مردانہ بال رکھتی ہیں، اس پر لعنت فرمائی گئی۔ اب اگر چھوٹی بچی کو ہم پہناتے ہیں تو ہم گناہ گار ہوں گے، اور وہ بالغ بچی ہے خود پہنتی ہے تو خود گناہ گار ہوگی۔ اسی طرح بعض مردوں کو دیکھا گیا کہ وہ عورتوں کی طرح بال رکھتے ہیں، چٹیاں بھی باندھتے ہیں، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لعنت فرمائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جو عورت مردانہ لباس پہنے، مردانہ چال اپنائے، مردانہ نقل کرے، اس پر حضور نے لعنت فرمائی۔ اسی طرح مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی نقل کرے۔ یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی، حدیث پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو عورت مردانہ چپل پہنے، مردانہ جوتے پہنے، اس پر بھی حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اب مردانہ لباس پہننے پر کتنی لعنتیں ہوں گی، اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی شیطان کو دوست بنا لے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کو چھوڑ کر، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، پر بے شک اس نے بہت ہی بڑا کھلا نقصان کیا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور جھوٹی امیدوں میں مبتلا کرتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان جھوٹے وعدے دیتا ہے، دھوکے کے وعدے دیتا ہے۔ شیطان کی باتیں جھوٹی ہیں، شیطان کو چھوڑ کر اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ اولئک مأواہم جہنم، جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا،
اور ایسے لوگ عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ محترم پیارے بھائیوں، ابھی میں نے عرض کیا کہ گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیے، گناہ کرنا گناہ ضرور ہے، مگر اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ بھی کیا جائے اور گناہ کو گناہ نہ مانا جائے۔ آج افسوس کا مقام ہے، لوگ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں اور بے شمار گناہ کرتے ہیں۔ پہلے زمانہ یہ تھا، پہلے دور ایسا تھا کہ لوگ اس قدر دین کے قریب تھے کہ غلط کو غلط سمجھتے تھے۔ اب ایسے نادان بھی ہیں کہ ان باتوں کو وہ غلط تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ گناہ کو گناہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کہ بسا اوقات گناہ کو گناہ نہ سمجھیں تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، سندخلہم، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات، باغات میں، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ جنت میں یوں تو بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی تمنا جنتی بار بار کریں گے، وہ جنت میں اللہ کا دیدار ہے۔ جنتی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا جس نے اپنی آنکھ کی حفاظت کی ہوگی۔ آئیے ہم بھی نیت کریں کہ ہم اپنی آنکھ کو اللہ کے دیدار کے قابل بنائیں اور اپنی آنکھ کی حفاظت کریں۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ سب سے سچا اللہ ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، مشرکوں، نہ تو تمہاری من گھڑت باتوں کے مطابق فیصلہ ہوگا اور نہ ہی اہل کتاب کی من گھڑت باتوں کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یعنی اہل کتاب اور مشرکین مکہ نے جو خیالات اور جو تصورات باندھے ہوئے ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن سنو، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہ فیصلہ ہے۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اس شخص کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جس نے گناہ کیا اور اس کے گناہوں پر جب سزا دی جائے گی تو اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ تو کوئی دوست کام آئے گا نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، ایمان بھی ہو اور اچھے عمل بھی کرے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، بس یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے بڑھ کر کس کا دین اچھا کہ جو اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو، یعنی جو ایمان لائے اور نیکی کرے، اس سے بڑھ کر کوئی اچھا نہیں ہے۔ سب سے اچھا دیندار وہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرے، وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جو ہر باطل سے جدا تھے۔
واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، گہرا دوست بنایا۔ لیکن یہ خلیل بننے کے لیے جو مراحل ابراہیم علیہ السلام نے طے کیے وہ بھی ہمیں غور کرنے ہیں۔ حکم ہوا جان کا نذرانہ دو، آپ تیار ہو گئے۔ نمرود نے آگ جلائی، وہ آگ جس کی لکڑیاں کئی مہینے جمع کی گئیں، ایسی آگ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اوپر سے کوئی پرندہ اگر ہوا سے گزرے تو اس آگ کی گرمی سے جل کر گر جائے۔ آپ کو منجنیق میں رکھا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے غلیل ہوتی ہے کہ اسے کھینچ کر پتھر پھینکتے ہیں، تو اس زمانے میں لکڑی کی ایک مشین بنائی جاتی، یعنی لکڑی کی ہوتی، اور جب لکڑیاں کھینچ کر اس پر اگر ضرب لگائی جائے تو پتھر اڑ کر دور گرتا۔ تو کسی کی جرت تو نہ تھی کہ وہ آگ میں قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے۔ اس لکڑیوں کی مشین میں رکھا گیا، آپ کی قمیض اتار لی گئی اور آپ کو پھینکا گیا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ کا فضل ہوا، وہ آگ باغ بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ کو آپ نے بیابان ریگستان میں اللہ کے حکم پہ چھوڑ دیا، جہاں پر نہ پانی، نہ درخت، نہ سایہ، نہ مکان، نہ کوئی بشر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر آپ ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ تو جب آپ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ اس کے تحت مفسرین بیان کرتے ہیں، جب بندہ آزمائشوں اور امتحان کا مقابلہ کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ تعالی کا خصوصی کرم اور فضل اس پر ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو نازک بندے ہیں، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، پروردگار، اصول تو یہی ہے کہ آزمائشوں اور امتحان کے بعد کامیابی ملتی ہے، لیکن تیرے کرم اور تیرے فضل میں کیا کمی ہے، بغیر امتحان کے کامیابی عطا فرما دے۔ لیکن بالفرض اگر ہم پر امتحان آ جائے تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار اگر امتحان لکھا ہے اور وہ آ کر رہے گا تو پھر ہمیں تو ثابت قدمی عطا فرما۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔